السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث پوٹھہ شہر کے تمام بیانات، خطبات جمعہ، دروس اور پروگرامز وغیرہ سننے کے لیے ابھی ہمارے فیس بک پیج اہل حدیث یوتھ فورس ڈڈیال آزاد کشمیر کے پیج کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے بیانات، دروس اور پروگرامز وغیرہ سننے کے لیے ابھی ہمارے یوٹیوب چینل مرکز اہل حدیث پوٹھہ شہر کو سبسکرائب کریں، وہاں پر آپ کو تمام بیانات مل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زینب بنت جحش انہا قالت استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نومه وهو محمد وجهه وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم يزاد ياجوج وماجوج وقد بيده عشرة۔ زینب بنت جاش سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے، بیدار ہوئے جب تو آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، خرابی ہے عرب کے لیے جو قریب آئی ہے۔ آج یا جوج ماجوج کی سب میں سے اس قدر کھل گیا، یعنی جو ان کی دیوار ہے اس میں سے جو ہے ایک سوراخ ہو گیا اور انگلیوں سے 10 کا حصہ بنایا۔ اور زینب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی میں ہلاک ہو جائیں گے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول، کیا ہم نیک لوگوں کی موجودگی میں ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی، جب برائی زیادہ ہو جائے گی تو نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی عذاب آئے گا۔ یاجوج اور ماجوج 2 قومیں ہیں جو قیامت کے قریب نکلیں گی، اور ان کا بیان جو ہے آگے جو ہے وہ مفصل آ رہا ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ فتنے ہوں گے ایسے جن میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، مگر جس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے علم سے مراد یہاں یقین کا علم ہے، یعنی جس نے قرآن مجید خود پڑھا اور اس کا ترجمہ کو سمجھا اور حدیث پڑھی اس کا ترجمہ سمجھا تو پھر گویا کہ اس کو عین الیقین کی وہ حالت میں ہو گیا، تو ایسے شخص کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا۔ باقی جن لوگوں کو استدلال یا تقلید سے یقین سے حاصل ہوا وہ تھوڑی سی دیر میں ڈگمگا سکتے ہیں، اور اس زمانے میں یہی حال ہے کہ دین کے دشمن اور وسوسہ ڈالنے والے اقوام شیاطین ایسے پہلے ہیں کہ بہت سے مومنین راسخ العقیدہ ان کی صحبت میں جانے سے فاسد الایمان ہو جاتے ہیں اور ان کے یقین میں فتور آ جاتا ہے۔ آپ ان میں سے بعض تو اعلانیہ بے ایمان بڑھ کر شتر بے مہار کی طرح احکام شریعہ سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور بعض اپنے عزیز و قارب اور احباب اور قوم والوں کو ڈر سے نماز روزہ کرتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں ہوتا۔ اس واسطے ان عبادات کے جو نتائج ہیں، مثلا دل کا منور ہونا، ایمان کا اثر ان کے اعمال میں ظاہر ہونا، وہ ان میں نہیں ہوتے، اور ان کے اندر کا حال کہ ان میں سے مومن کوئی نہیں ہوتا، بلکہ دوسری قسم کے لوگ کفر کے ساتھ نفاق سے بھی موصوف ہیں۔ اللہ بچائے ہر مسلمان کو جو ہے یہ جو شرارتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان شیاطین کی صحبت سے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں انہوں نے کہا تم میں سے کس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے؟ جس طرح کہ
بارے میں، فتنہ کے بارے میں کس کو حدیث یاد ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بڑے بہادر ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے لوگ ایسی باتیں پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے اور تم پوچھ لیتے تھے، اور یاد رکھنے میں بھی بہادر ہو کہ دوسرے لوگ بھول گئے اور تم کو یاد ہے۔ اچھا کیسی ہے وہ حدیث بیان کرو جو سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حدیث آپ بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنا، فرماتے تھے آدمی کو فتنہ ہوتا ہے اس کے گھر والوں یعنی بیوی کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، یا ہمسائے کی طرف سے، دوست ہے وہ جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا تو اس کی طرف سے فتنہ آ سکتا ہے۔ کبھی ان میں مصروف ہو کر خدا سے یعنی آدمی غافل ہو جاتا ہے، اولاد سے اولاد کے بارے میں لگا رہتا ہے، ان کے متعلق جو کمائی کی محنت مزدوری کی، نماز کو بھول گیا، بیوی سے فتنہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں لیکن اس کا کفارہ ہے نماز اور روزہ اور صدقہ اور امر بالمعروف، اچھی بات کو حکم کرنا اور نہی عن المنکر، بری بات سے منع کرنا۔ حضرت عمر نے کہا میری مراد اس فتنہ سے نہیں ہے بلکہ وہ فتنہ بیان کر جو سمندر کی موجوں کی طرح امڑ آئے گا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس فتنہ سے تم کو کیا مطلب، تمہارے اور اس کے بیچ میں تو ایک بند ہے، ایک بند دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا کہ پھر کبھی بند نہ ہو سکے گا یا کھل جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا تو پھر کبھی بند ہونے کے لائق نہیں رہے گا۔ تو شقیق نے کہا جو راوی ہے اس حدیث کا حذیفہ سے کہ ہم نے حذیفہ سے کہا کیا حضرت عمر جانتے تھے اس دروازے کو؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو ایسا جانتے تھے جیسے یہ جانتے تھے کہ کل کے دن کے بعد پھر رات آئے گی، یعنی وہ اس حدیث کو ایسا جانتے تھے کہ جیسے دن ہو، اور ہر آدمی کو پھر یہ پتا ہوتا ہے کہ دن کے بعد رات ہی آتی ہے۔ تو میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی تھی جو دھوکہ اور مغالطہ نہ تھی۔ پھر ہم ڈرے حذیفہ سے یہ پوچھتے ہوئے کہ وہ دروازہ کون شخص تھا جس کے سبب سے فتنے بند تھے۔ ہم نے مسروق ایک بڑے تابعی ہیں سے کہا کہ تم اس سے پوچھو، تو انہوں نے پوچھا تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں کی ذات روک تھی تمام مصیبتوں بلاؤں فطروں کی۔ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو مسلمانوں پر وہ ہے جو ہے مصیبتیں آنی شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے ہی دلوں میں کدورت شروع ہوئی، آخر آپس میں جنگ چھڑ گئی جو آج تک جو ہے وہ قائم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آخری حدیث سن لیں۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس گیا، وہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے۔ میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، اتنے میں آپ ایک مقام میں اترے تو ہم میں سے کوئی اپنا خیمہ لگا رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی اپنے جانوروں کو چرانے لے گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے آواز دی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ ہم سب جمع ہو گئے، آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ بیان کیا تو فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی نہیں گزرا مگر اس پر یہ ضروری تھا کہ اپنی امت کو وہ باتیں بتلائے جو ان کے لیے بہتر جانتا ہو اور ان باتوں سے ڈرا دے جو ان کے لیے بری سمجھتا ہو، اور تمہاری یہ امت اس کے سلامتی شروع حصے میں ہے اور اس کے اخیر حصے پر مصیبتیں ہیں، آفتے ہیں، بلائیں ہیں اور ایسے کام ہوں گے جن کو تم برا جانتے ہو، پھر فتنے آئیں گے ایسے کہ ایک کے سامنے دوسرا ہلکا معلوم ہوگا، یعنی بہت زیادہ یعنی فساد آئیں گے۔ اب جو ہے
کہ ایک فساد آ گیا تو کہے گا یہ بڑا ہے، لیکن جب دوسرے فساد کو دیکھے گا تو وہ کہے گا پہلا تو چھوٹا تھا، یہ اس سے بڑا ہے، یعنی فطرے در فطرے جو ہے. تو مومن کہے گا بس اس فطرے میں میری تباہی ہے، پھر وہ فطرہ موقوف ہو جائے گا اور دوسرا آئے گا، مومن کہے گا اس میں میری تباہی ہے، پھر وہ بھی جو ہے وہ جب چلا جائے گا. تو جس شخص کو یہ اچھا لگے کہ دوزخ سے دور رہے اور جنت میں جائے تو وہ اس کی کوشش کرے کہ مرتے وقت اس کو یقین ہو اللہ تعالیٰ پر، قیامت پر، اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جس کو وہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے ساتھ کریں. اب ہم تو ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے لوگ اچھا سلوک کریں، ہر آدمی ہی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی آدمی جو ہے وہ لڑائی نہ کرے. تو فرمایا جس آدمی کو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دوزخ سے دور رہے اور جنت میں جائے تو پھر کیا ہے، ایک اللہ پر کامل یقین ہو، قیامت پر کہ قیامت آئے گی، اور جس کو قیامت پر یقین ہو تو پھر وہ ظلم و زیادتی کسی سے نہیں کرے گا اور کسی کا پھر وہ مال حق نہیں کھائے گا، کہ اس کو قیامت کا یقین ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ذرے ذرے کا وہاں حساب ہوگا. تو فرمایا جو جنت میں جانا چاہتا ہے پھر وہ کیا کرے، اللہ پر یقین کرے اور قیامت پر یقین رکھے اور لوگوں سے وہ سلوک کرے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے، وہ سلوک کرے کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ سلوک کریں. اور جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنی قسم کا ہار دے دے اور دل کا عہد، تو آپ اس کی اطاعت کریں جہاں تک ہو سکے. اب اگر دوسرا امام آئے اسے جگنے کو اور اپنے سے بیعت کرنے کو کہے تو دوسرے کی گردن مارو جو بعد آیا، کیونکہ جب پہلے سے بیعت کر چکے تو اس کی امامت صحیح ہو گئی، اب اس کے ہوتے ہوئے دوسرا امام نہیں ہو سکتا. تو عبدالرحمٰن نے کہا میں نے یہ سن کر اپنا سر لوگوں میں سے نکالا اور میں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نے یہ حدیث جو ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی؟ تو انہوں نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا، ہاں ہاں یہ ان میرے کانوں نے یہ حدیث سنی ہے اور میرے دل نے اس کو یاد بھی رکھا ہے. تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے دین پر قائم رکھے. لیکن دین پر کون قائم رہے گا؟ جو دین کو سمجھے گا. جو دین کو سمجھتا ہی نہیں تو وہ کیا دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے کس چیز پہ یہ جو ہے وہ پکا رکھ. تو جو ہے دین کا سیکھنا، علم کا سیکھنا یہ ضروری ہے. اور جو آدمی جتنا زیادہ وہ عالم ہوگا تو وہ اتنا ہی فتنوں سے دور رہے گا، فتنوں سے جو ہے وہ بچ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے قرآن و حدیث کا اللہ تعالیٰ علم سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر پکا رہنے کی اللہ کو توفیق نصیب کرے.